رحمتوں والا، برکتوں والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ، جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان المبارک، وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کرنا چاہیے۔ اور رمضان کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بازار مارکیٹ سے جائیں اور بہت ساری کھجوریں خریدیں اور راشن خریدیں اور گھر میں رکھ لیں کہ رمضان آ گیا ہے، طرح طرح کے مسالہ جات ہمارے پاس ہونے چاہیے اور طرح طرح کے کھانے کی چیزیں ہونی چاہیے۔ رمضان کے جو اصل فیوض و برکات ہیں یہ تو ہے ہی ہے نا، ساتھ لوازمات تو ہیں، یہ تیاری تو سارے ہی کرتے ہیں۔ جو اصل تیاری ہے وہ اس کے فیوض و برکات کو میں زیادہ سے زیادہ کیسے سمیٹوں، اور جو اللہ کی طرف سے رمضان کا مہینہ میرے لیے گولڈن آفر ہے، سنہری موقع ہے، اور عظیم الشان اللہ نے مجھے موقع عطا اگر فرما دیا تو میں اس سے کس طرح اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، مغفرتوں کو، اجر و ثواب کے ذخائر کو میں کیسے سمیٹوں گا۔ ایک تو یہ اختصاراً ابتداءً سن لیں کہ رمضان کا مہینہ بڑی خصوصیات کا حامل مہینہ ہے، یہ عام مہینوں والا کی طرح نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت جو ہر بندے کو پتہ ہے، یہ شہر قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، وبینات من الہدی والفرقان، اگر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور رمضان میں ہے۔ اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، سب کو پتہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب، یعنی یہ نہیں ہے کہ 1000 مہینوں جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لیلۃ القدر جو ایک رات ہے قدر کی 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اس میں کیا گیا عمل، اس میں کی گئی نیکی، دعا، ذکر، کوئی بھی چیز، وہ 1000 مہینوں میں کی گئی ان دعاؤں، اذکار، نیکیوں سے بھی زیادہ خیر والا، بہتر اجر و ثواب والا ہے۔ تو یہ خصوصیت بھی اگر حاصل ہے تو صرف رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل ہے۔ اور کچھ خصوصیات ہیں، جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1899، اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایات میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کیسے کھولا جاتا ہے؟ فلم یغلق منها باب، ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں ہوتا، اللہ سارے دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح منها باب، جہنم کا ایک دروازہ بھی وہ کھلا نہیں رہتا، وہ بند ہوتے۔ اللہ نے قید خانے کو بند کر دیا، یہ قید خانہ ہے نا، یہ جیل ہے، یہ عام دنیا والی جیل تو نہیں ہے، اس میں بڑی سخت سزائیں، اس کو بند کر دیا۔ اور جنت کے دروازے جو اللہ کی انعام و اکرام اور کامیاب لوگوں کی کا انعام ہے، اس کے سارے دروازے کھول دیے۔ اور پھر جو انسان کا دشمن ہے، جو اسے ہمیشہ برائی کے اوپر ابھارتا ہے، وہ نہیں چاہتا یہ جنت میں چلا جائے۔ وہ شیطان، سرکش شیاطین جو بڑے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ آدم کی اولاد اللہ کی برگزیدہ بن جائے اور جنت میں چلی جائے۔ وہ ہر سر توڑ کوشش کرتا ہے اسے گمراہ کرنے کی، ہر طرح کی گمراہی کو انہیں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ خصوصیت تیسری دے دی، سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کا دشمن جو آپ کو برائی پہ ابھارتا ہے اسے جکڑ دیا جاتا ہے، قید خانہ بند،
انعام کھلا، جنت کے دروازے کھلے. اور مسند احمد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 18,794 نمبر روایت ہے مسند احمد کی کہ ایک ندا لگانے والا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے. رمضان میں ہمیں یہ صدا لگائی جاتی ہے، ہمیں یہ آواز لگائی جاتی ہے، یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، یا طالب الخیر اقبل، آگے بڑھ، یا طالب الخیر ہلم، آگے آؤ، وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ، اور اے برائی کے متلاشی، برے کام کرنے والے، اس مہینے میں رک جا، اپنے آپ کو باہر رکھ. تو یہ بھی رمضان کی خصوصیات میں سے ہے. جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے، شیاطین جکڑے گئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے نیکیوں کی صدائیں لگ رہی ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1643 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ان للہ اتقاء من النار، اللہ کثرت کے ساتھ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ. اور یہ کب ہوتا ہے؟ فی کل لیلہ، ہر رات. رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کی رات ہے. اللہ جہنم سے کثرت سے، وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی اور وہ دعا و مناجات کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں عاجزی تضرع کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ہر رات اللہ گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور پھر اس میں نیکی کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. خصوصاً عمرے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 1782 جامع صحیح البخاری میں، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّ، رمضان المبارک میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے. حج جتنا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف عمرے پر عطا فرماتے ہیں، اور باقی جو نیک اعمال ہیں ان کا بھی اجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے. تو رمضان المبارک کی کچھ نمایاں خصوصیات ایسی ہیں جو اسے باقی مہینوں سے فوقیت اور خصوصیت عطا کرتی ہیں. تو ہمیں اب رمضان آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو ہمارے یہاں بس زیادہ استقبال رمضان کا پروگرام رکھ لیا کہ رمضان کا استقبال ہو رہا ہے. اپنے عمل کردار کو دیکھیں کہ استقبال رمضان کیا ہے. رمضان کے استقبال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بعض لوگ راشن اکٹھا کر کے رمضان کا استقبال کرتے ہیں کہ راشن اکٹھا کر لیں، بس رمضان کا مہینہ جو ہے وہ پرسکون ہماری سحری اور افطاری کا انتظام ہوتا رہے گا. چلو وہ ایک اپنی جگہ الگ ہے، لیکن صرف اسی پہ رک جاتے ہیں، بس یہی کام ہے رمضان کے استقبال. اور مسجدوں میں لوگوں کو تربیت کے لیے وعد رکھ دیا جاتا ہے، رسمی طور پہ سن کے چلے جاتے ہیں کہ رمضان کا استقبال ہو گیا. اس کے لیے اسپیشل اہتماماً اس طرح کا کوئی فنکشن نہیں کیا جاتا. استقبال رمضان کے لیے ایک سب سے پہلی چیز اپنی نیت درست کر لیں، نیت صاف کر لے، ابھی سے ارادہ بنا لے کہ میں انشاءاللہ اس رمضان میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کروں، تلاوت کروں، استغفار کروں، روزہ رکھوں گا، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤں گا، اپنے اعمال کے اوپر توجہ دوں گا، اعمال صالحہ کی بہت سارے ذخائر اپنے لیے جمع کرنے کی کوشش کروں گا، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے. جب نیت خالص ہو تو یہ تمام اعمال کا دار و مدار ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت منحصر ہے حسن نیت پر. جب حسن نیت ہوگی اعمال کی قبولیت پکی ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے نا، پھر عمل کوئی کام نہیں کرتا. جامع صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ان نیتوں پر نہیں جیسے ہم کہتے جنازے میں نیت حاضر کرو، یہ نیت دل کا اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا. آپ نے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس نے ہجرت کی اللہ رسول کے لیے اس کو تو اجر ملے گا ہجرت کا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی یا کسی اور غرض و مقصد کے لیے ہوئی فہجرته، تو اس کی ہجرت کا اجر اللہ کے ہاں نہیں ہے، جو مقصد اس نے پایا بس وہی ہے اس کے، اللہ کے ہاں اس کو کچھ نہیں ملے. ایک مشہور حدیث ہے، اسلام لانے کے بعد مسلمان آدمی بڑے بڑے اگر کام کرے تو ایک آدمی اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور شہید ہو جائے. یہ کیسا عمل ہے؟ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، جہاد کرے، دشمن کے ساتھ برے سرے پیکار ہو، اور
شہید ہو جائے، جان اپنی دے دے، یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ اچھا، ایک آدمی ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکی کے کاموں میں، مساجد میں اور دیگر کاموں میں لگانا، کتنا بڑا عمل ہے جی، بہت بڑا عمل ہے۔ تیسرا، علم کو حاصل کرنا اور پھر اس علم کو پھیلانا، کتنا عظیم مشن ہے، انبیاء کا وارث بن جاتا ہے بندہ۔ یہ تین بڑے بڑے عمل ہیں۔ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے نا، کہ سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ ایک عالم ہوگا۔ کیا کیا ہے؟ علم حاصل کیا، علم کو پھیلایا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے کہ لوگ بڑا علامہ فہمہ، بڑا علم میں ماہر، اللہ معاف فرمائے، تو نے کیا؟ اللہ تیری راہ میں مال لٹا کے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو دنیا میں شہرت، ریا، سمعہ کے لیے یہ کام کیا۔ سر تو نے کیا کیا؟ اللہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے تیری راہ میں لڑا ہوں، جان دے کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ بڑا جری، بڑا کمانڈر، بڑا بہادر، بڑا جو ہے وہ دلیر قسم کا شجاع آدمی ہے، وہ دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، تجھے عالم کہہ دیا، تجھے غنی کہہ دیا، تجھے شہید کہہ دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کو ان لوگوں سے جلایا جا رہا ہے۔ تو کیا خرابی کیا تھی ان میں؟ عمل تو پورا تھا نا، خرابی کیا تھی؟ نیت کے اندر فطور تھا، ایک اللہ کی خالص رضا کے لیے نیت کو اچھا کر دیں۔ ابھی سے نیت ہو، اللہ مجھے موقع ملا اس رمضان میں تجھے راضی کروں گا انشاءاللہ، اب بھی کروں گا، رمضان میں زیادہ بڑھ چڑھ کے کروں گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جامع صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 6491، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھتی ہیں، برائیاں بھی لکھتی ہیں، فمن ہم بحسنہ، جس نے نیکی کا ارادہ کر لیا۔ ابھی آپ نے ارادہ کر لیا کہ اللہ اگر رمضان میں نا میں بڑی توجہ کے ساتھ تیری عبادت کروں گا، دل سے ارادہ کیا، اچھی نیت کے ساتھ کیا۔ ایک تو ہمارے ارادہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کرو بے شک، نہ ویسے ارادہ کر لو۔ ویسے ارادے کا کیا فائدہ بھائی؟ ارادہ وہی ہوتا ہے جس میں بندہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہاں یہ میں نے کرنا ہے کام، باقی بعد میں اگر ہوتا نہیں ہوتا الگ بات ہے، ابھی ارادہ مضبوط ہے میرا، یہ نیت پکی ہے۔ تو فرمایا اگر ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی بھی نیکی کا، کسی بھی نیک عمل کا، فلم یعملها، لیکن کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، فوت ہو گیا، یا کوئی اور ایسا مسئلہ بن گیا، وہ کام نہیں کر سکا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کے لیے پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ ابھی ہمارے کچھ دن پہلے ایک استاد محترم ہے عبد الرشید ضیاء صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ دنیا اچانک حرکت قلب بند ہوئی، فوت ہو گئے۔ آپ نے اور کتنے ہیں جو ان دنوں میں فوت ہو گئے، شبان میں، کچھ ایسے بھی ہوں جو رمضان سے ایک دن دو دن پہلے فوت ہو جائیں گے۔ اگر ابھی سے نیت ہوگی اللہ رمضان پورا رچ کے عبادت کروں گا، اگر دنیا سے چلا بھی گیا تو رمضان کا فائدہ اس کو مل جائے گا۔ نیکی کا ارادہ کر لیا، کر نہیں سکا، عملی جامہ پہنا نہیں سکا، اللہ نے وہ پوری نیکی دے دی، یہ میرے مالک کی رحمت ہے۔ لیکن اگر اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا لیتا ہے، اللہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور پھر 700 سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن عملی جامہ اس کو نہیں پہنایا، ترک کر دی، کہتا اب میں یہ برائی نہیں، پہلے ارادہ تھا کہ یہ کام کروں گا، غلط کام، لیکن بعد میں ترک کر دیا، اللہ اس ترک کرنے پر اس کو نیکی دے دیتا ہے، اجر لکھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ عمل اس نے کر لیا برائی کا، اب نیکی کی 10 گنا کم از کم زیادہ اجر ثواب، 700 گنا تک اور اس سے بھی بڑھا کر اجر و ثواب، لیکن گناہ کیا ایک گنا تو ایک گنا پر صرف اتنا ہی اس کو سزا اور اس کی برائی لکھی جاتی ہے جو ایک اس نے کی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اس نے نیت کے ساتھ اپنے ارادہ کر لینا ہے، رمضان میں انشاءاللہ وقت نکال کے اللہ کی عبادت کو خالص لوجہ اللہ، کوئی رویا نہیں، کوئی سما نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، وہ کروں گا۔ شارحین حدیث نے کئی، امام مالک کا قول ہے، کئی شارحین نے لکھا ہے، ان سے نا کسی نے کہا کہ آپ لکھ رہے ہیں حدیث کی کتاب موطا امام مالک،
آپ کو پتہ ہے نا موطا حدیث کی کتاب ہے، ایک ہے موطا امام مالک، دوسری بھی حدیث کی کتاب ہے موطا، وہ کون سی ہے؟ موطا امام محمد۔ تیسری موطا کون سی ہے؟ کیا کوئی بھائی مجھے بتا سکتا ہے یہ امام مالک اور پھر آگے امام محمد کے بعد کسی اور شخص کی موطا ہے؟ کسی نے سنا ہو حدیث کی کسی کتاب کا نام موطا؟ یاد ہے کسی کو؟ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے بڑی بہترین موطا، اور بہت سارے لوگوں نے بھی لکھ دی ہیں، کئیوں نے موطات لکھی ہیں، بہت ساری موطئیں ہو گئی ہیں۔ فرمایا ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے ہوگی وہی باقی رہے گی۔ آج دنیا میں کون سی باقی ہے؟ موطا امام مالک، باقی کی پتہ ہی نہیں کہاں گئی۔ جس کی بنیاد حسن نیت کے اوپر ہوگی نا وہی پروان چڑھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے پہلا پوائنٹ کہ نیت کو خالص کر لیں، اچھی نیت جو ہے وہ کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا فائدہ دے گا۔ دوسرا ہے اس کے لیے ہمیں جو محنت کرنی ہے وہ طلب علم۔ رمضان کے متعلقہ جو چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے انہیں ہم نے سیکھنا ہے۔ سیکھنا کہاں سے ہے؟ راسخین فی العلم علماء سے، یہ کتاب و سنت کی روشنی ہے۔ کئی مسائل ایسے ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا چاہیے رمضان میں۔ بعض دفعہ ہم میں سے کسی کو عقائد میں کوئی اختلاف کی بات ہوتی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، اسے چاہیے نا رمضان آ رہا ہے یہی نہ ہو میں بدعقیدگی کے اوپر ہی نیکیاں کرتا جاؤں، پہلے سیکھ لو۔ ایک عمل ہے روزہ کیسے رکھنا ہے، کس سے ٹوٹتا ہے کس سے نہیں ٹوٹتا، سیکھ لو، سمجھ لو رمضان، تاکہ میں پورے علم کے ساتھ رکھوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، بات کہنے اور عمل کرنے سے پہلے انسان کے بعد اس کا کیا ہونا چاہیے؟ علم۔ العلم قبل القول والعمل، بات کرنے اور عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو روزہ ایک فرض ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور رمضان میں جب آپ روزہ رکھیں گے اس کا بنیادی علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہ علم کہاں سے لیا جائے؟ کتاب و سنت راسخین فی العلم علماء سے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ٹی وی اینکروں سے رمضان کی ٹرانسمیشن سن رہے ہوتے ہیں، ٹی وی اینکر سے، یا سوشل میڈیا کے اوپر ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ ادھوری معلومات لے کے بھی بیٹھا ہے تو ہم بس بیٹھ جاتے ہیں جی ہم نے جی سوشل میڈیا سے دیکھا تھا۔ تو یہ نہیں ہے، اس کا مضبوط علم، اس کے مسائل احکام جو ہے وہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تیسرا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ روزے کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی روزہ رکھ دیا، روزہ فرض کر دیا، ہم نے روزے رکھے بھی، اور اس کی مقصدیت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا ہے، تم سے قبل لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا، لعلکم، تاکہ تم تتقون، کیا ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد کیا ہوا؟ تقوی۔ تو یہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اس مقصدیت کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، جو ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں سمجھیں گے اور اس پر محنت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہ بے مقصد چلا جائے گا رمضان۔ روزہ ہمیں تقوی کا مقصد، تقوی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے جائز حلال کی ہے ہم ٹھیک ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو فرائض ہمارے اوپر رکھے ہیں ان کو ضروری کرنا ہے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے ہم نے بچنا ہے، حتی الوسع، حسب استطاعت بچ جانا ہے، رک جانا ہے، یہ تقوی ہے۔ بچ کے چلنا، پرہیزگاری، پرہیز کرنا، احکامات پر پابندی اور منہیات سے اجتناب۔ تو مقصدیت روزہ اور مقصدیت رمضان کے اوپر یہ پوری توجہ دینی چاہیے۔ اور اللہ کے ساتھ کچھ اعمال ایسے بھی ہونا جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوں۔ یہ تقوی اتنا اہم عمل ہے، اس بار انشاءاللہ کبھی تفصیلی بھی بات کروں گا، ابھی صرف اختصاراً کہ جو 7 قسم کے لوگوں کو عرش معلیٰ کا سایہ نصیب کیا جائے گا، معروف حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے، جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1423، ان میں ایک وہ شخص ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کب؟ خلوت اور تنہائی میں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اللہ کے خوف اور ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے مقصدیت روزے کے اوپر
وہ پوری توجہ دے۔ ابھی چند دن باقی ہے رمضان میں، ہمارا ایک اہم رمضان سے قبل کرنے کا اہم کام وہ کیا ہے؟ جو بقایا حقوق عبادت ہیں ان کو پورا کرنا، ان کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ مثلا کسی مرد کے یا عورت کے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں، رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، تو ایک تو ہوتا ہے نا، آپ نے رمضان میں سنا بھی ہو، مرضعہ اور حاملہ، جو ماں دودھ پلاتی ہے یا جو حمل میں ہے وہ تو فدیہ دیں گے، اور جو ایسا مریض ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ساری زندگی، وہ بھی فدیہ دے گا، ان کا تو فدیہ ادا ہو چکا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا، اب انہوں نے بعد میں گنتی پوری کرنی ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یا مخصوص ایام میں خواتین نے روزہ نہیں رکھا، بعد میں انہوں نے اس کی گنتی پوری کرنی ہے جتنے روزے چھوڑے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ رمضان سے پہلے پوری کرنا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بچ جاتا ہے، وہ روزے ادائیگی نہیں ہوتی اور اوپر سے رمضان آ جاتا ہے، پھر پوچھتے ہیں جی میرے پچھلے روزے رہتے تھے اب کیا کروں؟ تو ابھی شعبان ہے، ابھی آپ ان کی ادائیگی کر لیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1146، فرماتی ہے کہ جو میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے تھے، میں ان کی استطاعت نبی علیہ السلام کو سلام کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے اگر درمیان میں نہ کر سکوں، اقضیہ وما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، تو پھر میں ان کی قضا شعبان میں دیا کرتی تھی۔ تو شعبان میں خصوصی اہتمام کر کے کہ میری کوئی پچھلی رمضان کی کوئی گنتی رہتی تو نہیں ہے، وہ میں اب پورا کر لوں تاکہ اگلا رمضان آنے سے پہلے میں اس کو ادا کر لوں۔ پھر یہ جو عید کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی شاپنگ وغیرہ ہم نے کرنی ہوتی ہے نا، تو ہم پورا رمضان ہی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور ہم اس کو گزار دیتے ہیں بازاروں میں، خرید و فروخت میں، مارکیٹس میں۔ تو اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ پہلے کر لیں، جس میں آپ کو زیادہ وقت لگتا ہے۔ رمضان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں دیں۔ جو خریداری ضروری ہو اس وقت بندہ کر بھی لے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہماری خواتین کا جو رواج ہے وہ پورا رمضان بازاروں کے اندر کپڑوں کی شاپنگ، جیولریز کی شاپنگ اور دیگر سامان کی شاپنگ میں پورا رمضان، حتیٰ کہ رمضان کا جو سب سے اہم عشرہ آخری ہوتا ہے، زیادہ عبادت کا عشرہ آخری ہوتا ہے، اس میں تو پورے بازار کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، دن سے لے کر شام تک بازاروں کے اندر ہی رش۔ تو یہ کام کب کرنا ہے؟ پہلے کر لیں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت کس کو دینا ہے؟ عبادت کو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2466، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے آدم کے بیٹے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ وہ عبادت ایسی چیز نہیں ہے، دنیا میں ہمارا مقصد ہی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے وقت ملا تو کر لوں گا، نہیں ملا تو نہیں کیا۔ اس کے لیے اسپیشل وقت نکالیے، وقت مل گیا کرنی، نہیں ملا نہیں، ایسا معاملہ نہیں۔ تفرغ لعبادتی، دنیا کے کاموں سے وقت نکال کر خود کو فارغ کر دیجئے، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ڈراموں میں یا گیمز میں یا دیگر چیزوں کے جو ہمارے نوجوان جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے جو روزہ ہی ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ تفرغ لعبادتی، باقی سارے مشغولیات سے اپنے آپ کو بچا کر رمضان میں فارغ کر اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے۔ جب تو ایسا کرے گا، املا صدرک غنن، تیرے سینے کو میں غنا کے ساتھ بھر دوں گا، باقی محتاجگی سے تجھے میں مستغنی کر دوں گا۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا، دنیا کے جبیلوں میں کے لیے تیرے پاس وقت تھا، عبادت کے لیے تجھے پاس ٹائم بچا ہی نہیں، تو میں تیرے سینے کو غنا سے نہیں بھروں گا، تیرے فقر و فاقے کو روکوں گا نہیں، بلکہ تیرے ہاتھوں کو مزید مشغول کر دوں گا۔ تو انسان مزید مشغول ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وقت ہی نہیں بچتا۔ تو اپنی مصروفیات سے اسپیشل عبادت کے لیے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وقت نکالنا چاہیے، لیکن رمضان میں اس کا خصوصی اہتمام ہو کہ میں نظام الاوقات کی ترتیب بنائی جائے کہ میرے اوقات میں سے یہ وقت میں ایک منظم شکل میں یہ میں تلاوت کے لیے دوں گا، یہ میں ذکر کے لیے دوں گا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کے ہمارے ان رمضانوں میں ہم اس چیز کو مساجد کے اندر کثرت کے ساتھ مفقود دیکھ رہے ہیں۔ پہلے لوگ پھر مسجد میں بیٹھ کے تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے تھے، آج کل نماز پڑھی بس ہو گیا،
کئی رمضان میں بھی باجماعت نماز میں نہیں ہے. تو یہ نہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، عبادات، ان کے لیے وقت کو پہلے سے منظم کر دے کہ میرا وقت رمضان میں عبادات کے لیے، کہ میں کیسے اپنے وقت کو مفید بناؤں اور عبادت کے لیے بھی وقت نکال سکوں اور اپنے کام بھی کر سکوں. امام مالک رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب رمضان آتا، اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا نا، وہ مجالس علم کو بھی ترک کر دیتے اور قرآن کی تلاوت کرتے. جو مسند تدریس کے اوپر ہے وہ اپنے اس تدریس کو اور مجالس علم کو بھی ترک کر دیتے اور کہتے کہ یہ رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے. ہمارے دیگر اسلاف بھی اپنی باقی مصروفیات کو کینسل اور ختم کر دیتے اور زیادہ سے زیادہ اگر وقت دیتے تو وہ قرآن مجید کو دیتے، قرآن مجید کی تلاوت کو دیتے. اس لیے رمضان میں اپنے ایسی منظم شکل میں نظام الاوقات کو ترتیب دیا جائے کہ میں اپنے رمضان کو مفید کر سکوں، زیادہ سے زیادہ میں وقت دعا، اذکار، عبادات اور نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت، استغفار، ان چیزوں کو دے سکوں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہ جس کی زندگی میں، جیسے مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آئے اور وہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، رغم انف رجل، اس کا ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو. جبریل امین نے دعا دی، نبی علیہ السلام نے آمین کہی، ان میں ایک بندہ زندگی میں رمضان پایا اور اس کی معافی نہیں ہوئی، بخشش نہیں ہوئی، وہ بندہ بھی تباہ و برباد. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے رمضان کو مفید کرنے کی اور اس کی فیوض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.